تلاوت کرتا گیا، نعت پڑھتا گیا، نظم سناتا گیا، حمد سناتا گیا، مکالمہ پیش کرتا گیا، تقریر کرتا گیا، تو میرے دل میں یہ اشتیاق بڑھتا گیا کہ میرا گھر اس محلے میں ہوتا، یہ ادارہ میرے ہاں ہوتا، تو میں اپنے بچوں کو بھی یہاں داخل کراتا، اور ایک چھت کے نیچے بلا تفریق نسل کے، بلا تفریق مسلک کے، بلا تفریق امیری اور غریبی کے، ایک چھت کے نیچے دو تعلیمیں اور بہترین علماء اور اساتذہ اور معلمات کی زیر نگرانی جو یہاں دی جا رہی ہے، میری دلی دعا ہے مفتی قاسم صاحب، ان کے تمام ٹیم، جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، ان کی شب و روز کی یہ محنت، ان کا یہ درد دل، ان کا یہ اخلاص اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، تعلیم ہر دور کی ضرورت ہے۔ جس دور میں بھی آپ نظر دوڑائیں تعلیم کا فقدان نظر آئے تو وہیں پر طرح طرح کی خرابیاں امڑتی نظر آتی ہیں۔ دنیاوی تعلیم نہ ہو تو پھر بھی خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہو تو وہاں پورے کے پورے علاقے جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور جب بھی دنیا میں اللہ کی تعلیم ختم ہوئی، اسی تعلیم کے اختتامی مرحلے پر اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ نظر الی قلوب بنی آدم فمقت، اللہ نے بنی آدم کے دلوں پر غضب آلود نگاہ ڈالی، دیکھا کہ سارے جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، سارے اللہ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء کا تاج سر پہ رکھ کر پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی صورت میں نازل کر کے دنیا سے متعارف کروایا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا جب بھی جہالت کے اندھیرے میں پھنسی ہے، ان اندھیروں سے نکالنے میں کردار تعلیم خداوندی نے ادا کیا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ آج ملک پاکستان کے اندر ایک 7 دن کی معصوم بچی پر اپنا والد فائر کر کے اس کو قتل کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ علاقہ دین سے دور ہو گیا ہے، وہ خاندان دین سے دور ہو گیا ہے، وہ والدین دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی علاقے میں چوری اور ڈکیتی کی فراوانی نظر آئے، حقوق سلبی کی فراوانی نظر آئے، تو سمجھ لو کہ وہاں دین کی تعلیم کی کمی ہے، وہاں شعور کی کمی ہے۔ ایسے علاقوں میں علماء اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے میدان عمل میں اترتے ہیں اور آ کر وہاں مکاتب قائم کرتے ہیں، مدارس قائم کرتے ہیں، مساجد کی بنیاد رکھتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے اس محلے میں تو مفتی قاسم صاحب نے حد ہی کر دی کہ ایک چھت کے نیچے صرف قرآن کی تعلیم نہیں، ایک ہی چھت کے نیچے صرف حدیث کی تعلیم ہی نہیں، ایک ہی چھت کے نیچے صرف سیرت کی تعلیم ہی نہیں، ایک ہی چھت کے نیچے مختصر سے وقت میں آپ کا بچہ گھر سے آتا ہے، الحمدللہ آج ان کے سروں پر سنت رسول دستار کی شکل میں سجی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ منظر ہم صرف مدارس میں دیکھتے ہیں، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ جب دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دلوانے والے علماء کرام میدان عمل میں آتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ایسا بہترین تربیت کے اندر ڈال کر ایسا بہترین طالب علم بناتے ہیں کہ اس بچے سے بیک وقت انگریزی سنے تو وہ انگریزی بھی سنائے، عربی سنے تو عربی بھی سنائے، سائنس سنے تو سائنس بھی سنائے، قرآن سنے تو قرآن بھی سنائے، حدیث بھی سنے تو حدیث بھی سنائے۔ یہی اس دور کا المیہ ہے۔ آج کے اس دور میں ہر والدین پریشان ہیں کہ جس طرف آج کی دنیا جا رہی ہے، جو طاغوتی نظام دنیا کے اندر متعارف کیا جا رہا ہے، باطل جس انداز میں دین کو مٹانے پہ تلا ہوا ہے، ان کے لیے انہوں نے انتخاب تعلیمی اداروں سے کیا ہے۔
وہ تعلیمی ادارے جس طرح حضرت مفتی قاسم صاحب فرمانے لگے کہ ہم کسی کی ہجو اور ہتک نہیں کرنا چاہتے، کسی تعلیمی ادارے کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے، آپ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا سالانہ فنکشن دکھائیں کہ آپ کسی عصری ادارے میں، عصری اور تعلیمی ادارے میں گئے ہوں، سالانہ فنکشن کے اندر بچوں کو سوٹ دیے گئے ہوں، بچوں کی تربیت کے لیے اتنے اقدامات کیے گئے ہوں۔ کیوں جی؟ وہاں تعلیم سکھلانا بزنس ہے، یہاں تعلیم سکھلانا بزنس نہیں ہے، مقصد ہے، نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ ایک ایک روپیہ بچا بچا کے اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ اور کل رات کو ایک مکتب کے اندر میرا بیان تھا، میں نے وہاں بھی دوستوں کو یہی کہا، آپ نے دنیاوی تعلیمی ادارے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ اپنے نظام کو چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آمدن کچھ نہیں ہے، خرچ زیادہ ہے، سال انتظار کیا، 6 مہینے انتظار کیا، آخر کار فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ہم اپنا یہ تعلیمی ادارہ نہیں چلا سکتے۔ کیوں جی؟ علاقے میں فیس دینے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے ہم اپنے اساتذہ اور ٹیچر حضرات کو تنخواہیں جیب سے بھر بھر کے ادارے نہیں چلا سکتے۔ لیکن یقین جانیں، جب بھی علماء نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، چاہے وہ فقط قرآن اور حدیث کی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو، انہوں نے کبھی اپنے نقصان کی طرف نہیں دیکھا، قوم کے نقصان کو سامنے رکھا ہے، کبھی اپنے جیب بھرنے کو نہیں دیکھا، قوم کے بچوں کے مستقبل کو سوچا ہے۔ اور جب بھی کوئی والدہ آئی ہے، جب بھی کوئی والد آیا ہے اور آ کر کہا ہے کہ ہم بچے کو پڑھانا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس فیس کا انتظام نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے مفتی قاسم صاحب نے، آپ کے اس یہاں کے کسی ایک عالم نے اس والدہ اور والد کو یہ کہہ کر نہیں بھیجا ہوگا کہ فیس نہیں ہے تو ہم آپ کے بچے کو نہیں پڑھا سکتے۔ لیکن آپ نے باقی تعلیمی اداروں میں یہ ضرور دیکھا ہوگا، 1 مہینہ فیس ادا نہیں کی، والد کو کال آئی، والدہ کو کال آئی، دوسرے مہینے کی فیس ادا نہیں کی، ریٹرن میں پیغام بھیج دیا گیا، تیسرے مہینے میں فیس ادا نہیں کی گئی، بچے کو بستہ دے کر گھر بھیج دیا، جب تک 3 مہینوں کی فیس نہیں لاؤ گے ہم تمہیں دوبارہ داخلہ نہیں دیں گے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء کرام جب معاشرے کے لوگوں کے مستقبل کی سوچ کے، ان کی اولادوں کی مستقبل کی سوچ کے میدان عمل میں آتے ہیں تو کبھی آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کسی والد کو واپس بھیجا ہو، کسی بچے کو اسکول کے اندر سے واپس بھیجا ہو۔ یہی فرق ہے کہ عالم اور ایک عام آدمی کے تعلیمی ادارہ چلانے کا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کا ایک ایک بچہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے بچوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے نام نہ وصول کیا ہو۔ کسی کے گلے میں ہار ہے، کسی کے ہاتھ میں شیلڈ ہے، کسی کے ہاتھ میں سند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایک سوٹ ملا ہے، 3 انعامات ایک ایک بچہ اٹھ کے جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں مفتی قاسم صاحب بزنس کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ ایک نظریہ، سوچ اور مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے، وہ نظریہ کیا ہے، وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر یہ ہے، وہ سوچ، وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ کے بچے مستقبل میں معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بنے بلکہ یہ مستقبل میں معاشرے کے معمار بنے۔ یہ بچے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں تو یہ اپنے والدین کو ستائیں نہیں بلکہ والدین کا دست و بازو بنے، یہ اپنے والدین کو رلائیں نہیں بلکہ اپنے والدین کے آنسو پوچھنے والے بنے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، آج اگر اس ادارے سے پڑھا ہوا بچہ درس نظامی پڑھتا ہوا اپنی چھٹیاں آ کر یہاں اپنے اساتذہ کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ دلیل ہے اس ادارے کی قبولیت کی۔ کوئی عصری ادارہ یہ منظر نہیں پیش کر سکتا کہ ایک بچہ پڑھ کے چلا گیا دوبارہ وہ اپنے اساتذہ سے تعلق رکھے۔ یہ ان علماء کی محبتیں ہیں، یہ ان علماء کی محنتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ بچہ اپنی چھٹی اپنے ادارے کو دے رہا ہے۔
حالانکہ ایسے وقت میں بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جا کر اب کوئی کھیل کود میں وقت گزاریں گے، لیکن ایک بچہ کھیل کود کو چھوڑ کر اپنے ادارے میں احسان سمجھتے ہوئے کہ جس ادارے نے مجھے پڑھا کر اس مقام تک پہنچایا، آج اس ادارے کو میری ضرورت ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کل کے لیے یہی بچے جب عالم بن کر کے آئیں گے تو وہ آپ کے اس ادارے کے مستقبل میں اساتذہ بنیں گے اور یہاں پر مزید روشناسی پھیلائیں گے۔ بہرحال یہ میں نے تمہیدی باتیں عرض کی ہیں۔ اب آئیے، جہاں ایک چھت کے اندر، ایک چھت کے نیچے یہ دو تعلیمیں ہوں، عصری تعلیم پلس دینی تعلیم، میں ان دونوں میں ایک فرق بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ جہاں صرف عصری تعلیم دی جاتی ہے، وہاں آپ نے مختلف واقعات سنے ہوں گے کہ ٹیچر بچے کو بچپن میں یہ بات سمجھاتی ہے کلاس میں، ایک لڑکا اور لڑکی کو اکٹھا کیا، یہ تمہارا دوست ہے، تم اس کی دوست ہو۔ یہ واقعات ہم نے والدین سے خود سنے ہیں۔ سالانہ فنکشن میں بچیوں کو سٹیج پہ لا کر، کلچر ڈے کے موقع پر نوجوان بچیوں کو لا کر نچوایا گیا۔ محکمہ تعلیم کے وزراء کے آمد اور استقبال پر نوجوان بچیوں کو نچوایا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کو عصری و دینی تعلیم، ان دو تعلیموں پر مشتمل ادارے کے چھت کے نیچے ایسے مناظر کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں گے۔ یہ اساتذہ جہاں آپ کے بچوں کے مستقبل کے ضامن ہیں، وہیں آپ کی بچیوں کے مستقبل کے بھی ضامن ہیں۔ یہ اساتذہ جہاں آپ کے بچوں کے دین کے ضامن ہیں، وہاں دنیا کے بھی ضامن ہیں، جہاں دنیا کے ضامن ہیں وہاں آخرت کے بھی ضامن ہیں۔ یہ ایک عصری اور دینی ادارے کی تعلیم کا فرق ہے۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ ہند و پاک میں 1000 سال اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا گیا، جس میں 900 سال تک کبھی بھی مسلمان اولاد کو یہ فرق نہیں دیا گیا کہ آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ مدرسہ جا رہے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے مکتب اس کا نام ہوتا تھا، بچہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتا تھا، دینی تعلیم بھی حاصل کرتا تھا۔ اور آج دوبارہ اس میدان عمل میں اترنے والے علماء ہیں۔ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول اپنے اسکول کے دیوار پر یہ لکھے کہ ناظرہ کی تعلیم لازمی ہے، حفظ کی تعلیم لازمی ہے، تو آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو جا کر ذرا ان کا حال دیکھ لیں، ان کو ناظرہ بھی صحیح معنوں میں پڑھنے والا نہیں آ رہا۔ اور جس طرح حضرت مفتی صاحب نے ایک بچے کی مثال دی کہ انہوں نے حفظ اس لیے کرانا ہے کہ ادارے کا نام بنے کہ اس ادارے سے بچہ حافظ بنا ہے، وگرنہ آگے اس کو قرآن یاد ہے یاد نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن جہاں نگرانی کرنے والے علماء ہوں گے، وہ قوم کے ساتھ یہ دھوکہ اور فراڈ کبھی نہیں کریں گے۔ تو بینک کالونی کے باسیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ کی خوش قسمتی ہے، اللہ نے آپ کے محلے میں آپ کو ایسا ادارہ دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کے حضور چند دعائیں مانگتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ سب سے پہلے ہمیں اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد کو بھی ایک ایسی امت بنا کہ جو آپ کی فرما بردار ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور اسی دعا کے نتیجے میں اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی نسل کے اندر بھیجا۔ 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں آئے، حضرت اسماعیل کی نسل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آج بھی مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم بھی یہ دعائیں مانگے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ پہلے ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، یہ جو معصوم چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو معصوم بچے آج اپنے والد کی انگشت پکڑ پکڑ کے اس کے ساتھ چل رہے، یہ جو معصوم بچیاں اپنی والدات کے ساتھ آئی ہوئی،
ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حق میں بھی یہی دعا کریں، اے اللہ پہلے ہمیں فرما بردار بنا، پھر ان کو فرما بردار بنا۔ یہ فرما برداری ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ امت ماننے والی کہاں سے تیار ہوگی؟ جب ہم ایسے علماء کا ساتھ دیں گے، جب ہم ایسے علماء پر یقین رکھیں گے، جب ہم ایسے علماء کی کاوشوں اور محنتوں کو سراہیں گے اور ان کے ہاں لا کر اپنے بچوں کو چھوڑیں گے، یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے یہی بچے، یہی بچیاں مستقبل میں بہترین امتم مسلمۃ اللہ کا منظر پیش کریں گے۔ اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج سب سے بڑا وار کفر ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے پہ لگا ہوا۔ جو بزرگ میرے بیٹھے ہیں، انہوں نے جب اپنے وقت میں تعلیم حاصل کی تو ایسے وقت میں ان کے اسکولوں کے اساتذہ بڑے دیندار ہوا کرتے تھے، وہاں اسمبلی کے اندر سارا کچھ سکھایا جاتا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد کو باطل کے اعلی کار سے بچائیں، باطل کا اعلی کار بننے سے بچائیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، جس قوم کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے، جس قوم کا تعلق دینی علوم سے جڑتا ہے، فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے سے آ کر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، باطل نہ پیچھے سے آ کر اس کا وار کر سکتا ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن ایک ایسے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے جو حکمتوں والا ہے، جو تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر عصری تعلیم کے ساتھ آپ کا بچہ حافظ بنے، میں نے اسکول کا بروشر دیکھا، یقین جانے بڑا دل خوش ہوا کہ کلاس اول سے لے کے دہم تک آپ کا بچہ کسی بھی کلاس میں قرآن سے دور نہیں ہے، ناظرے سے دور نہیں ہے، حفظ سے دور نہیں ہے۔ جب آپ کے بچوں کا تعلق عصری تعلیم کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑے گا، دینی تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ جڑے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن کی آیت ان کے حق میں ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے آ کر ان کا مقابلہ کر سکے گا، نہ پیچھے سے آ کر ان کا مقابلہ کر سکے گا۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو حکمتوں والا ہے، جو بڑے تعریفوں کے لائق ہے۔ اور جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی، میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جس طرح حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب نے کہا کہ حفظ کرنے والے بچوں نے یہاں 3 4 انعامات وصول کیے، ان بچوں کے والدین حشر کے میدان میں کیا انعام وصول کریں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے، فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فی، جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑی بہترین ہوگی۔ سورج آسمان پہ ہو، آپ زمین پہ ہو، نہیں، اگر یہ سورج اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے گھر میں آ جائے، اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی؟ فرمایا کہ حافظ قرآن کے والد کے سر پر رکھے ہوئے تاج کی روشنی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ کا بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے پھر غافل نہ ہو، اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ جب عمل پیرا ہوگا تو حشر کے میدان میں والدین کے سر پہ یہ تاج رکھا جائے گا۔ اور میں اسے موقع پر آخری گزارش کیا کرتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کا بچہ جب پڑھ رہا تو تب بھی آپ کا تعلق اساتذہ کے ساتھ ہو، ادارے کے ساتھ ہو۔ جب آپ کا بچہ پڑھ کر کسی اور تعلیمی ادارے میں چلا گیا، اس کے بعد بھی آپ اپنے بچے کو خود پکڑ کے لائیں، جاؤ اپنے اساتذہ سے مل کے آؤ، اساتذہ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا پڑھ رہے ہو، کہاں پڑھ رہے ہو۔ اگر وہاں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے گی تو یہ اساتذہ اس کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ حضرت مفتی قاسم صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اللہ ان کو مزید یوں ہی ترقی عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں جو انہوں نے نتیجہ قوم کے لوگوں کو پیش کیا، بچوں کو تیار کیا، بہترین انداز میں تیار کیا، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا انشاءاللہ اس پورے علاقے کی فضا تبدیل ہوگی۔ اور میں یوں کہا کرتا ہوں، تبدیلیاں حکومت بدلنے سے نہیں آتی، تبدیلیاں آتی ہیں نئی نسل کو قرآن اور حدیث کی تعلیم سے روشناس کرانے پر۔
اگر آپ نے ان کو دور رکھا تو یہ قوم بگڑ جائے گی اور یہ بگڑی ہوئی تبدیلی ہوگی، لیکن اگر آپ کی محنت ان پر یوں ہی رہی تو یہ تبدیلی بڑی بہترین ہوگی، اور اس کا پتہ چلا 20 سال بعد چلے گا جب یہ معصوم بچے اپنے معاشرے کے نوجوان ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔